یہ آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا ایک حصہ ہے، جس طرح باقی اس کے ادارے ہیں ان کی طرح سے، اور یہ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہا ہے۔ اس کا جو ابتدا میں اسکول اس نے شروع کیا وہ گوادر سے شروع کیا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور 1905 میں یہ اسکول وہاں پہ قائم ہوا۔ امام سلطان محمد شاہ نے یہ اسکول وہاں پہ قائم کیا، اور بعد میں آپ تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، شاید یہ گوادر کی خریداری میں بھی عمان حکومت سے اس خاندان کا حصہ رہا، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا گیا، اور آج اس کی یہ لیڈرشپ کی بات تھی۔ آج گوادر کی اہمیت پاکستان کے لیے کیا ہے، آپ سے بہتر اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ وہاں سے اس تعلیمی اس کا آغاز ہوا ہے، اور اب 150 سے زائد اسکول پورے پاکستان میں ہیں، جہاں پہ ایکسیس اور کوالٹی دونوں چیزوں پہ زور دیا جا رہا ہے، اور بچوں کی تعداد 53,000 سے زیادہ ہے۔ زیادہ تر اسکول کے بلتستان میں ہیں، وہاں 1946 میں گائیڈنس ڈیوٹی فنڈ سے اسکول قائم ہونا شروع ہوئے، اور یہاں کے جذبات میں ان کا آغاز 1980 سے خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے چترال ایک ریسرچ پتہ نہیں کتنا وہ آتھینٹک ہے، ریسرچ سے کافی آتھینٹک ہے الینا پروگرام۔ اس کے حساب سے 1980 میں یہاں چترال میں بچیوں کی تعلیم کا تناسب 2% تھا، لیکن آج آپ اس کو دیکھتے ہیں میرے خیال میں 54%، اور جس طرح یہ پرسنالٹی موجود ہے کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج چترال سے بچیاں بطور ڈاکٹر، بطور ایک تعلیمی انقلاب جو ہے اس میں AKESP کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے، اور اس سے تعلیم نسواں یا بچیوں کی تعلیم کو پروان چڑھانے میں بڑی مدد ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے اوپر AKESP کام کر رہا ہے، جس میں چند ایک چیزیں بہت اہم ہیں جن پہ زور دیا جا رہا ہے۔ ایک یہاں پہ ECD ہے، ایک ECD ہے۔ ECD پہ کوئی بہت زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی تھی ان علاقوں میں، تو AKESP اس کو ایک ماڈرنائز انداز میں شروع کیا ہوا ہے، اور اس کا ایک پورا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے جس میں ایکسپرٹس رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ورلڈ نون ECD ایکسپرٹ ہیں، ماروا ہیڈلے، اس دوران وہ وزٹ پہ بھی آئی ہوئی تھی، وہ ان کی پوری گائیڈنس اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ کرنے کے لیے ایکسپرٹ ہے، اور یہاں کے ECD ٹیچرز ایجوکیٹرز کو ٹرین کرتی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ ECD کا ایک پروگرام اس پہ کافی زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز کوالٹی کا ہے، اور ہمارے لیے کوالٹی میجرمنٹ اسیسمنٹ سے شروع ہے، اور اسیسمنٹ کے لیے ہم ٹفیسٹ بورڈ کی طرف جانا ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور ٹفیسٹ بورڈ اور ہائیلی اسٹینڈرڈائز بورڈ ہمارے پاس آخان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ ہے، جس کے گریجویٹس کو ورلڈ لیول یونیورسٹیز ایکسیپٹ کرتی ہیں ایڈمیشن کے لیے۔ تو اس لیے ہم اسکولوں کو گریجویٹلی اس طرف لے جا رہے ہیں تاکہ اسیسمنٹ کو اسٹینڈرڈائز کیا جائے۔ اسکول ہے، یہ دونوں اس بورڈ سے پہلے سے ایفیلیٹڈ ہیں، اور ان کی کوالٹی باقی اسکولوں سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ تو اس سے جیسے یہ بات ہے اسیسمنٹ ڈرائیوز لرننگ، اسی بنیاد پہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے لاجیکل کنٹینیوٹی ہے۔ لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں ہمارے پاس مختلف اسکول مختلف لیول پہ اسٹاپ ہوتے تھے، جیسے ایک پرائمری اسکول ہے، اور جغرافیکل ڈسٹینسز کی وجہ سے بچے اگلے اسکول نہیں پہنچ پاتے تھے۔ تو اس 3-4 سال کے دوران ہم نے بہت سارے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا تاکہ بچوں کو اگلے اسکول تک رسائی مل سکے۔ تو یہاں سے پھر K-12 اسکول بھی ہم بناتے جا رہے ہیں، جس سے بہت بہتری آ جائے گی۔ ایک اسٹریم ایک بہت اہم کام ہے دوسرا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور ریسورس پروویژن کا، اس میں بھی کنسٹرکشن کا کام بھی جیسے جہاں جہاں ضرورت ہے وہ بھی جاری ہے۔ جیسے پوری میں بڑا اسکول بن رہا ہے، کورفو میں حصول میں ایک ہائر سیکنڈری اسکول بن رہا ہے، رسوش میں بھی اسکول کو ایک اس کی بھی ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے AKESP تعلیمی کام میں حکومت کا ہاتھ بٹا رہی ہے اور اپنی پوری کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام ہے، اس سے آپ بخوبی آپ معلوم ہے سارے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ تشریف رکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور اس کے نوجوانوں کے ذہنی ارتقاء کا اندازہ
وہاں کی تعلیمی نظام سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ تعلیم صرف درسی کتب اور لیکچر تک محدود نہیں بلکہ ہم نصابی سرگرمیاں بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں، جن سے طلباء کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی نشو و نما ہوتی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے خان ایجوکیشن سروس اپنے نونہالوں کو تعلیمی میدان میں نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں مصروف رکھ کر انہیں ادراک حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خود آگاہی اور اپنی صلاحیتوں و مہارتوں سے واقفیت حاصل کرنے میں ان کی مدد دے رہا ہے۔